کراچی کے مضافاتی علاقے بلدیہ ٹاؤن میں موجود ہوں. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو ایجوکیشنل ایکسپو کا آغاز ہو گیا ہے. زبردست میلہ لگا ہوا ہے, مختلف قسم کے اسٹال لگائے گئے ہیں اور اس میں مزید کیا ہو رہا ہے ہم یہاں گھومیں گے پھریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے. ایجوکیشن ایکسپو میں بہت سارے اسٹال لگائے گئے, لیکن ایک اسٹال جو ہے سب کی توجہ کا مرکز کافی بنا رہا ہے, وہ یہ ہے جس میں آگاہی فراہم کی گئی ہے کولڈ ڈرنک کے نقصانات. احمد, یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے لگایا ہے, کس طرح کی آگاہی دے رہے ہو, کیا کولڈ ڈرنک کے نقصانات آپ بتا رہے ہیں سب کو؟ سر دیکھیں, پہلے کڈنی اس طرح کی ہوتی ہے, جب ہم کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں سر ہماری کڈنی اس طرح کی ہو جاتی ہے سر. اس کے بعد سر یہ دیکھیں یہ ڈیو وغیرہ سر ساری پیپسی کے نام اسی سے لکھے ہوئے ہیں سر. دیکھیں جب ہم سارے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دانت اس طرح کے ہو جاتے ہیں سر. ٹھیک ہے سر, ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ کیا یہ بال بالکل گرم ہے یہ. اس کے بعد سر ہم نے اس میں کولڈ ڈرنک ڈالی تو صحیح بالکل پلاسٹک بن گئی پلاسٹک, اس لیے ہماری یہ بہت زیادہ نقصانات ہمارے لیے. میں نے یہ والا ٹاپک اس لیے سلیکٹ کیا, مجھے بہت سارے لوگ جتنے بھی آئے سب نے یہی سوال کیا کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا. حالانکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, نہ سمجھ آنے والا, بچوں کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ بچے اتنی مشکل سے ان کو فرسٹلی یہ چیزوں کے نام بتانا, ان کو سمجھانا, بہت بڑے لوگوں کو بہت مشکل سے سمجھ آتا ہے تو بچوں کے لیے تو اور بھی مشکل ہے. جو لوگ ہوتے ہیں جو حج کی ان کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ حج کی کلاسز پراپر طریقے سے نہیں لے پاتے. وہ اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ان کو کہ وہ اپنی حج کی کلاسز کو بالکل بھول جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ان کو بہت سارے مسئلے کا شکار کرنا پڑتا ہے. جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے مینا میں کب جانا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے مزدلفہ میں کون کون سی نمازیں ادا کرنی ہے, ایک ساتھ ادا کرنی ہے نہیں ادا کرنی. پھر ظاہری بات ہے یہ تو حج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو اس درخت سے ہمیں فرنیچر حاصل ہوتا ہے, درخت سے ہمیں لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں, درخت سے کاغذ بنتے ہیں اور درخت سے ہمیں فری فروٹس ملتے ہیں, درخت سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے, درخت سے ہمیں شیڈو ملتی ہے, درخت سے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں, درخت سے ہمیں. آج ہم لوگوں نے بچوں کو جو ہے ایجوکیشن ایکسپو کے حوالے سے ہم نے آج پروجیکٹ ریڈی کرے تھے. بہت زبردست رسپانس ملے ہم لوگوں کو, ایٹ لیسٹ 3 to 4 پیج صرف کمنٹ سے بھرے ہم لوگوں کے. بہت سارے کمنٹس ملے, سب نے بہت بچوں کو اپریشیٹ کرا اور یہ ایڈوائس بھی دی کہ آئندہ بھی ایسے پروگرامز کرتے رہیے گا. یہاں ایکٹیویٹیز ہمیں بہت اچھی لگی, یہاں سے نالج بھی حاصل ہوئی ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. یہاں ہمارے بلدیہ میں پہلی دفعہ ایکسپو لگا ہے, اس سے ہم لوگ بہت خوشی ہوئے. ہمیں یہاں پہ بہت انجوائے کرنے کو ملا, بہت بھوکے وغیرہ دیکھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ, اور جو بڑے بڑے بلدیہ میں تھے جو آگے تک نہیں بڑھ سکے ان کو بھی دکھایا ہے. کیا ہمیں کافی ایکٹیویٹیز ہو چکی ہے. ایجوکیشن ایکسپو میں صرف تعلیمی سرگرمیوں کو نمایاں نہیں کیا گیا بلکہ یہاں پہ تفریحی مواقع بھی بھرپور فراہم کیے گئے. آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جھولے لگائے گئے ہیں, مختلف قسم کے جمپنگ کیسل ہے, سلائیڈنگ ہے, اور جو ہے یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو بچوں کی دلچسپی کے وہ یہاں پہ رکھی گئی تاکہ بچوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی قائم رہے اور یہاں پہ وہ آ کے انجوائے بھی کریں. یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا. اس میں اسکولوں کے بچے, اساتذہ اور پرنسپلز آئے ہوئے تھے. اس میں کوئی 6000 سے زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا اور اس میں ایک تعلیمی سیمینار بھی منعقد ہوا, نظر پاکستان کے تناظر میں نصاب تعلیم. اور اسی ٹاپک پہ ہم پورے پاکستان میں نافع کے پلیٹ فارم سے سیمینارز کر رہے ہیں. یہ ہم نے بلدیہ ٹاؤن کا جو ہے ایجوکیشنل ایکسپو منعقد کیا ہے. اس میں الحمدللہ ہم نے 100 سے زائد اسکولوں کو انوائٹ کیا تھا اور 80 سے زائد اسکول یہاں پر آئے. صبح سے لے کر اب تک پورا میلے کا سماں ہے. ایجوکیشنل سیمینار بھی ہم کر چکے ہیں یہاں پر, اور یہاں پر سائنس ایگزیبیشن بھی تھی, آرٹس کا بھی تھا, اور پھر ہم نے یہاں پر ہمارا فخر ایوارڈ بلدیہ ٹاؤن کے 40 لوگوں کو ہم نے ہمارا فخر ایوارڈ دیا ہے. یہ وہ 40 لوگ ہیں کہ جنہوں نے بلدیہ ٹاؤن میں رہ کر عوام کے لیے تعلیم کے میدان میں, سیاست کے میدان میں یا کسی اور میدان میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. اس کے علاوہ ہم نے فورسز کے شہداء کو بھی ایوارڈ سے نوازا ہے. اور یہ پروگرام الحمدللہ ابھی اختتام کی طرف ہے, لیکن ابھی بھی اسکولز بھی آ رہے ہیں اور بچے بھی آ رہے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کراچی کی وہ قدیم آبادی ہے اور اس قدیم آبادی کے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم اور اس کے اندر نئے انداز سے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا سلسلہ جو عثمان عوان صاحب نے یہاں شروع کیا ہے, میں ان کو ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نافع کے پلیٹ فارم سے یہ ایک جوائنٹ انوینچر جو نظر آ رہا ہے جس میں فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ مکمل انٹرٹین بھی کی جا رہی ہیں, جھولے بھی لگے ہیں, اسٹیشنری کی اور مختلف شاپنگ کی کارنرز بنے ہوئے ہیں, بچوں کے کھلونے ہیں, مختلف چیزوں پر یہاں پر لیکچر سیریز بھی چلتی رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو شہر کراچی میں مختلف جگہوں پر کاپی ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا سا چینج
चीज़ों में दिखे और सिर्फ तकिया रियासत की तरफ ना रहे, लेकिन अपने हिस्से का दिया जलाने वाले पैदा हो जाए। एजुकेशनल एक्सपो बल्दिया टाउन में इंतहाई कामयाबी से अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें यहाँ के बच्चे नहीं बल्कि पूरे कराची से आए हुए तालिब इल्मों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी और कराची के बिलखुसूस बल्दिया टाउन के जो बच्चे हैं इनमें किसी भी किस्म के टैलेंट की कमी नहीं, बस इनको मौके मिलने की देर है। और उन्हें यहाँ पे मुख्तलिफ जो मौके रखे हुए थे, जो मुख्तलिफ सहूलियात थी, उनका भी फायदा उठाया। फूड के स्टॉल का मुआयना किया, यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्प्ले हुए और एक बहुत ही शानदार ये इवेंट था जिसको यहाँ के इलाके के लोगों ने और दूर से आए हुए मेहमानों ने भी सराहा। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनकी सलाहियतों में मजीद इजाफा हो और वो अपनी टैलेंट को जो है आगे से आगे बढ़ा सकें और यहाँ उनकी हौसला अफजाई भी होती है। और ऐसे इवेंट से जहाँ बच्चे शरीक होते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यानी कि यकीनन जो यहाँ के इलाके के लोग थे और आए हुए मेहमान उन्होंने इस इवेंट को सराहा। उनको कहना था ऐसे मुकाबले होते रहने चाहिए ताकि मुकाबलों को ये फिजा है वो परवान चढ़े। कैमरामैन निशान शेख के साथ जावेद इकबाल, रानी कराची।